بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے قصہ ہارون رشید کے بیٹے کا۔ ویڈیو پر چلنے سے پہلے آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے کہ اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہارون رشید کا ایک لڑکا تھا، عمر تقریباً 16 سال تھی۔ وہ بہت ہی کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگوں ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال ہو رہے ہیں۔ اکثر یہ اشعار پڑھ کر مجھے جنازے پر ہر دن مجھے جنازے ڈراتے ہیں اور مرنے والوں کی پیچھے رونے والوں کی آوازیں مجھے غمگین کرتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء اور امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک معمولی سا کپڑا، سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے، اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حرکتوں سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس لڑکے سے کہا، بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک پرندہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا، تجھے اس ذات کا واسطہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پہ آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا، اب اپنی جگہ پر واپس چلا جا۔ تو وہ پرندہ واپس اڑ کر وہیں پر جا کر بیٹھ گیا، ہاتھ سے اڑ کر وہیں پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے عرض کی، ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے محبت کر رہے ہیں اور اس نے مجھے رضوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا اور چلتے ہوئے اس کی ماں نے اس کو پیچھے سے آواز دی اور ایک قیمتی انگوٹھی اس کے حوالے کی اور کہا کہ احتیاطاً اپنے ساتھ رکھو، برے وقت میں آپ کے کام آئے گی۔ وہ انگوٹھی لیتے ہوئے وہ وہاں سے چل پڑا اور شہر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری کرتا اور باقی دن وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا۔ پھر ہفتے کے پہلے دن وہ مزدوری کر لیتا اور باقی دن وہ آرام سے بیٹھ کر ان پیسوں کو خرچ کرتا۔ ایک درم اور ایک وانک یعنی کہ درم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ ایک وانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں، میری گھر کی ایک دیوار گر گئی تھی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کر لیتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت ہی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل اس کے پاس رکھی ہے اور قرآن مجید دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، لڑکے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا، کیوں نہیں کریں گے مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا، گارے مٹی تعمیر کا کام کر لینا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک درم اور ایک وانک مزدوری لوں گا اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کو کام اکیلے نے کر لیا تھا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دیے۔ اس نے شرط سے زیادہ
لینے سے انکار کر دیا اور ایک درم اور ایک دانک لے کر چل دیا۔ دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا، مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ کیا ایسی فلانی صورت والا لڑکا جو مزدوری کرتا تھا وہ کہاں ملے گا، کسی کو معلوم ہے وہ کہاں ملے گا۔ لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے میں ایک ہی دن کام کرتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، باقی 7 دن وہ کام نہیں کرتا۔ اگر آپ کو کام کروانا ہے تو ہفتے کے پہلے دن آپ کو آنا پڑے گا، وہ آپ کو اسی جگہ پر ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبہ کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی دن اسی طرح بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کے لیے پوچھا۔ اس نے وہی پہلے والی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام پر لگ گیا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتے کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے کسی طرح چھپ کر وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا۔ تو یہ منظر دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی بھی مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درم دینا چاہا، اس نے لینے سے انکار کر دیا اور اتنے لیے جتنا اس نے مزدوری پہلے طے کی ہوئی تھی، 1 درم اور 1 وانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبے کو پھر میں اس لڑکے کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی، ایک شخص نے بتایا وہ 3 دن سے بیمار ہے اور فلانا ویران جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو السلام علیکم کہا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے پھر دوسری دفعہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑو، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تم کوئی جنازہ لے کر قبرستان جائے تو یہ سوچتا رہا کرو گے تیرا بھی ایک دن اسی قبرستان میں جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، ابو عامر مرچب، میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے کر دنیا سے رخصت کر دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا، نئے کپڑوں کے لیے زیادہ مستحق زندہ لوگ ہیں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت لینا چاہی تو انہوں نے یہی جواب دیا۔ لڑکے نے جواب دیا، کہا، کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا۔ اس کا خیال رکھنا، خود انہیں ان کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔
اس وقت مجھے معلوم ہوا یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا۔ دونوں چیزیں قبر کھودنے والے کو دے دی اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا۔ جب میں شہر بغداد پہنچا تو قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں نے ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اسی طرح یکے دیگر بعد 10 لشکر نکلے اور 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین ہارون رشید بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دی اور آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس کی قرابت داری کا واسطہ ذرا سا رک جائے۔ میری آواز سن کر انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس آپ کے بیٹے کی ایک امانت ہے۔ تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور جب میں نے بادشاہ سلامت کو انگوٹھی اور قرآن مجید پیش کیا تو وہ اس کو دیکھ کر ہی پہچان لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربارن سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی مکان پر پہنچا تو میل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرے غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے بلایا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا کہ امیر المومنین پہلے سے ہی صدمے میں ہے۔ اس کا صدمے کا بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو کوشش کرنا کہ ان میں سے 5 باتیں ہی کرو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ مجھے امیر المومنین کے پاس لے گئے۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگا، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگا، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کروایا تھا؟ میں نے کہا، کروایا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت تھی کہ یہ حضرت حضور پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے؟ میں نے کہا، امیر المومنین، اللہ جل شان کی پہلے تو اللہ جل شان سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس بات کا بہت بعد میں پتہ چلا۔ پہلے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ امیر المومنین آپ کا بیٹا ہے۔ اس کے انتقال کے وقت مجھے اس بات کا معلوم ہوا۔ کہنے لگے، تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لا کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند اشعار پڑھے۔ اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے، میری آنکھیں اس پر آنسو بہہ رہی ہے۔ اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے۔ بے شک برحق ہے۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ قبرستان جانے کا فیصلہ کیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ میرے بیٹے کی قبر پر لے چلو۔ میں نے بھی حامی بھری اور میں اس کو لے کر اس کے بیٹے کی قبر پر پہنچ گیا۔ وہاں پر پہنچ کر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ ناظرین کرام، یہ ایک چھوٹا سا قصہ جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئی ہوگی ویڈیو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔